آج میں صبح بچوں کو ناشتہ کرا کے ہوں، دوپہر کی نہیں تھی ان کے پاس، کیا کریں؟ معیشت آئی ایم ایف اور حکومتی پالیسیوں کے باعث تباہی کے دہانے پر آ پہنچی ہے۔ جمہوریت نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریاست کو مفلوج کر دیا ہے۔ پاکستان کا عدالتی بحران ان بوسیدہ اور غیر مؤثر انسانی قوانین کا پھل ہے جو کہ پارلیمنٹ کی خواہشات اور منشا پر مبنی ہیں۔ جمہوریت میں حکمران احتساب سے بچ نکلتے ہیں۔ اندرونی انتشار سے مفلوج ہونے کے باعث پاکستان آئی ایم ایف کے ہاتھوں معاشی تباہی سے دوچار ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اندرونی سلامتی کے مسائل کھڑے کر رکھے ہیں، جبکہ مودی اپنی گرفت مقبوضہ کشمیر پر مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ جب سے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو لاگو کرنا روک دیا ہے، ہم نے بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں۔ اسلام میں ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کے معاملات کا خیال رکھے۔ ہم میں ایسے حکمران موجود تھے جو اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے۔ وہ اپنے فرض کو پورا کرتے تھے امت کے معاملات کا خیال رکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس بندے کو حاکم بنا کر رعیت اس کے سپرد کر دی جائے، اگر ایسی حالت میں موت آئے کہ رعیت و عوام میں خیانت کا ارتکاب کرتا رہا ہو، ایسے حاکم پر اللہ تعالیٰ اپنی جنت حرام کر دیتا ہے۔ اسلام میں سیاست کا مطلب امت کے معاملات کا خیال رکھنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ صرف خلافت ہی ہمیں موجودہ نظام کے تباہ کن ٹیکسوں سے نجات دلوا کر سکون دے گی، ہمیں خارجی قرضوں سے آزاد کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ متبادل آمدنی کے وسیع ذخائر کو استعمال کرے گی لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے۔ یہ خلافت ہی ہوگی جو کہ فوج کے وقار کو بحال کرے گی، اسے تمام مقبوضہ مسلم علاقوں کی آزادی کے لیے حرکت میں لا کر اور نئی زمینوں کو اللہ کی رحمت کے لیے فتح کروا کر۔ اسلام میں عدل کی بنیاد اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں۔ خلافت میں قاضی، جرنیل، ایڈمنسٹریٹر، عامل، والی، معاونین اور خلیفہ سب قاضی المظالم کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ کئی صدیوں تک لوگوں کو اسلامی نظام کے تلے اپنے حقوق ملتے رہے، اور کئی صدیوں تک اسلام لوگوں کے اور ان کے معاملات کی حفاظت کرتا رہا۔ موجودہ نظام پاکستانی عوام کے لیے ناکام ہو چکا ہے اور صرف حکمرانوں اور ان کی سیاست کی حفاظت کرتا ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے خلافت کی۔